اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ سورہ محمد آیت 14۔ کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور جنہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہو؟ یہاں دو قسم کے لوگوں میں موازنہ ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ کی طرف سے بینہ حاصل ہو۔ بینہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں ہمیشہ انبیاء کے لیے، اور وہ جو کتاب آسمانی ہے ان کو بینہ کہتے ہیں۔ اس آیہ مجیدہ میں فرمایا کیا جس کے پاس بینہ ہے وہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اپنے گناہ جو ہے وہ خوبصورت نظر آتا ہے؟ گناہ جو ہے وہ برا نظر نہیں آتا، گناہ کا ارتکاب کرتا نہیں ہے صرف، بلکہ وہ لگتا بھی اچھا ہے۔ ادھر بینہ ہے اور ادھر جرم کا ارتکاب کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ افمن کان، کیا یہ شخص، بھائی بار بار یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ آیۃ فینا و آیۃ فی اعدائنا۔ سورہ محمد میں ایک آیت ہمارے بارے میں ہے اور ایک موازنہ ہے۔ اس سورہ میں موازنہ ہے دو قسم کے لوگوں میں۔ اس آیہ مجیدہ میں ایک ہی آیت میں بھی موازنہ ہے، جس کے پاس بینہ ہے اور اس کے پاس یہ نہیں کہ صرف بینہ نہیں ہے، ان دونوں میں مقابلہ نہیں ہے، بینہ ہے اور بینہ نہیں ہے۔ بینہ یعنی واضح دلیل، واضح دلیل ہے اور واضح دلیل نہیں ہے، ان دونوں میں موازنہ نہیں ہے۔ ایک شخص کے پاس واضح دلیل ہے، بینہ ہے، اور دوسرے کے پاس گناہ خوشنما ہوتا ہے، جرم کرنا جو ہے اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ عجیب غریب موازنہ ہے۔ یہ کہاں وہ جس کے پاس بینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واضح دلیل ہے، معجزہ ہے، اور کہاں وہ جو شرک اور کفر جو ہے اس کو بہت اچھا لگتا ہے، مزیدار چیز ہے۔ کفر کرنا، شرک کرنا مزیدار چیز ہے، بڑا مزہ آتا ہے، کیف کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت بھی ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، یعنی علی دین من ربہ، نزلت فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی کانا علی شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یا فمن کان علی بینۃ من ربہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ بینۃ من ربہ یہ ہے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، واضح دلیل ہے، وہ رسول اور علی ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں جو لوگ آتے ہیں، ان کے دشمن جو ہے وہ
وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل خوشنما بنا دیا گیا، ان کا شرک اور کفر ان کو اچھا لگتا ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہ ہوگا، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، اور خالص شہد کی نہریں ہیں، اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر کے رکھ دے گا؟ یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر موازنہ ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں فرمایا مثل الجنت التی، مثال پیش کر رہے ہیں جنت جو اہل تقویٰ کے لیے ملنے والی ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ ایک مثال ہے ماء غیر آسن، یعنی جو بدبودار نہیں ہے، پانی صاف ستھرا ہے، اس میں کسی قسم کا تعفن نہیں ہے۔ یہ دنیا میں ہم سے جو مانوس چیز ہے وہ یہی ہے، پانی جس میں تعفن نہیں ہے پانی، اس کی مثال ہے جنت۔ یہی خود نہیں ہے، یہ جو پانی ہے اس وقت یہ خود جنت میں یہی پانی ملے گا؟ نہیں، مثال پیش کیا ہے۔ جنت کا پانی جو ہے اتنا مزیدار ہوگا اور وہ ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے یہاں دنیا میں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور وہ دودھ کی نہریں جس کا مزہ جو ہے وہ نہیں بدلتا، اس کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے جی، خود نہیں ہے، خود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فلا تعلم نفس، جنت کی نعمتوں کا ادراک کسی کے لیے ممکن نہیں۔ ابھی مثالیں پیش کی جاتی ہیں صرف۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی۔ ان نہروں کا دودھ جو ہے وہ دنیا کے دودھ کی طرح نہ ہوگا جو جانوروں کے تھنوں سے نکلتا ہے، من بین فرث و دم، خون اور گوبر کے درمیان سے دنیا کا دودھ نکلتا ہے، اس کی طرح نہیں ہے۔ اس مثال ہے جنت کا دودھ اس دودھ کی طرح۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، شراب بھی دنیا کی شراب جو ہے وہ نشاور ہے، عقل کو زائد کر دیتی ہے، اور مزہ بھی اس کا پتہ نہیں ہم کو، الحمدللہ۔
وہ نہیں ہے۔ جنت کی جو شراب ہے وہ انسان کے عقل کو زائل نہیں کرتی، انسان اس کو پینے کے بعد لطف اندوز ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، نہریں ہیں، وہاں سے اٹھا اٹھا کر کے پینا ہے جی، صاف شدہ، اس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے جنت کے شہد میں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں تمام میوے ہوں گے، تمام میوے۔ دنیا میں جو میوجات کے اقسام ہے وہ تقریباً لاکھوں میں ہیں، اور جنت میں وہ تمام میوے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جو انسانی تصور میں ہے وہ سب میوے ہوں گے وہاں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی۔ اور دنیا میں جو بھول چوک ہوئی ہے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ درگزر بھی فرمائے گا، اس کا مزہ اور ہے۔ کہتے ہیں نا جنت میں تمام نعمتوں سے زیادہ بالا تر جو نعمت ہے جس سے محظوظ ہوتا ہے جنت والے، وہ رضائے الہی، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے۔ اللہ کی خوشنودی کا جب احساس ہوتا ہے، اس سے انسان کو جو کیف و سرور ملتا ہے جنت میں، وہ قابل وصف بیان نہیں ہے۔ یہاں مغفرت یہی ہے کہ اللہ نے معاف کیا، درگزر کیا ہے، اس سے بڑا مزہ آئے گا، کیف کرے گا جنت والے، ہم پاک ہو گئے گناہوں سے۔ کمن ہوا خالد فی النار، ان مذکورہ نعمتوں سے مالا مال شخص جو ہے وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جل رہا ہے۔ کمن ہوا خالد فی النار، اور پھر یہ نہیں کہ جہنم میں وہ ہے، بلکہ وہاں کھولتا ہوا پانی پلایا جاتا ہے، جس سے اس پانی پینے سے تشنگی ختم ہو گئی، آنتیں جو ہے وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، سورہ محمد آیت 16۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سنتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو جنہیں علم دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ذکر ہے منافقین کا کہ وہ مسجد میں بیٹھتے تھے، جمعہ کے دن خطبہ سنتے تھے،
اور بظاہر وہ بیٹھتے تھے مسجد میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے تھے، اور آپ کا خطبہ آپ جب بھی کوئی جملہ ادا کرتے تھے تو اس میں کوئی ابہام اور کوئی کسی قسم کی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ آپ نے فرمایا انا افصح العرب والعجم، عرب اور عجم میں سب سے زیادہ فصیح میں ہوں۔ فصیح بلیغ کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ بالکل واضح ہوتے ہیں، برمال ہوتے ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ نیز فرمایا وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، مجھے جامع ترین بیان دیا گیا ہے۔ تمام اوصاف، فصاحت، بلاغت اور معانی اور مطالب کے بیان میں بغیر کسی نقص کے جو ہے وہ جملے جو ہے ادا کیا کرتا ہوں۔ جوامع الکلم مجھے عنایت ہوئی ہے۔ تو اس قسم کی شخصیت کی طرف سے جو ہونے والی گفتگو ہے، اس گفتگو میں تو کوئی خامی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ منافقین جو بیٹھتے تھے وہاں پر، ان کو رسول اللہ کے کلام سننے کا کوئی شوق نہیں ہوتا تھا، وہ نبی نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ کلام رسول کو سنتے نہیں تھے دل سے، بظاہر تو سامعین میں شامل تھے۔ اس لیے فرمائے من یستمع الیک، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سنتے ہیں، یستمع الیک، آپ کو سنتے ہیں، آپ کی طرف کان دھرتے ہیں۔ بظاہر سامعین میں ان کا منافقین کا بھی شمار ہوتا تھا، لیکن وہ رسول اللہ کا کلام اس حساب سے نہیں سنتے تھے کہ وہ مطلب سمجھ میں آ جائے اور رسول کیا کہنا چاہتے ہیں اس طرف پہنچ سکے، اس کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں پہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ کلام رسول کو نہیں سمجھنا چاہتے تھے۔ درمیان میں منافقین کا ذکر آتا تھا، اس حالت میں آپ کے کلام میں منافق کا ذکر آتا تھا تو یہ چونک جاتے تھے، منافقین کا بھی بیچ میں ذکر آیا، کیا کہا، کیا کہا، کیا کہہ رہے تھے۔ یہاں یہ لوگ سمجھنا چاہتے تھے۔ فَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہاں سے نکلتے تھے تو اہل علم سے پوچھتے تھے کہ ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، ماذا قال آنفا، مطلب کو سمجھنے کے لیے نہیں پوچھتے تھے کہ مطلب کیا کرنا ہے انہوں نے سمجھ کر کے۔ وہ رسول نہیں مانتے، نہ ان کے احکام کی تعمیل کرنا ہوتا ہے، نہ اس ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ازراہ تمسخر کہتے ہیں، ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہہ رہے تھے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تفسیر صحیح بالکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ تمسخر میں یہ بات کرتے، آپس میں تمسخر کرتے، اہل علم کے ساتھ نہیں کرتے، اہل علم کو نہ پوچھتے، اہل علم سے استفسار کرنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھنا چاہتے تھے۔
سمجھنا کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اس میں منافق کا ذکر آیا تھا، اس لیے سمجھنا چاہتے تھے، نہ ان کے احکام سمجھنا چاہتے تھے، حکم خدا و رسول سمجھنا چاہتے تھے۔ نہیں، وہ منافقین کا کبھی ذکر آیا اور یہ توجہ سے سن نہیں رہے تھے، بعد میں سمجھنا چاہتے تھے کہ کوئی منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، کیا کہا؟ یہ تھا۔ وہ اہل علم سے پوچھتے تھے، وہ سنی مصادر میں یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے پوچھتے تھے، اور لیکن شیعہ مصادر میں یہ ہے کہ اسبغ ابن نباتہ راوی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّا كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَيُخْبِرُنَا بِالْوَحْيِ فَأَعِيَهُ وَيَفُوتَهُمْ فَإِذَا خَرَجْنَا قَالُوا مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ ہم رسول اللہ کی خدمت میں ہوتے تھے اور آپ ہمیں وحی کی باتیں سناتے تھے جنہیں میں سمجھ لیتا تھا، فَأَعِيَهُ، میں سمجھ لیتا تھا، وَيَفُوتُهُمْ، دوسروں سے رہ جاتے تھے۔ جب ہم باہر نکلتے تو وہ ہم سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے۔ یہ روایت جو ہے وہ اس آیت کے بالکل عین مطابق ہے، وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور سورہ حاقہ میں ہے کہ اذن واعیہ، سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کر لیتا ہے قرآن مجید میں، اور اس میں مصادر ہیں، کئی مصادر ہیں، اس سے ہم نے ثابت کیا ہے اسی سورہ حاقہ میں کہ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، کہ سمجھدار کان، اذن واعیہ حضرت علی علیہ السلام کا کان ہے، فَأَعِيهِ، میں سمجھ لیتا تھا، وَيَفُوتُهُ، یہ ان لوگوں سے رہ جاتے تھے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ جی، ان میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور بارہا کہا ہے آپ لوگوں سے، یہ بات قابل فہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ خدا از خود ہدایت دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے نہیں ہے۔ جی، خدا پہل نہیں کرتا، نہ گمراہ کرنے میں نہ ہدایت دینے میں۔ ہدایت بھی اس وقت دیتا ہے جب ان میں ہدایت کی اہلیت آ جاتی ہے۔ گمراہ اس وقت کرتا ہے، یعنی ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ، تو پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ کب جب وہ ہدایت کے اہل نہیں رہتے ہیں تو ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا لیا تو اس کو کون ہدایت دے گا پھر؟ مصدر ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، مصدر ہدایت نے ہاتھ اٹھا دیا، ان کے دلوں میں مہر لگ جاتی ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے انہوں نے۔ خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر مہر لگ جاتی ہے۔ اور یہ
یہ منافقین کے جو ہے وہ خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، دیکھو، اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ یہ اس کی توضیح بھی آ گئی، وضاحت بھی آ گئی۔ یہاں ان لوگوں نے چونکہ خواہشات کی پیروی کی، اپنے اندر ہدایت کی صلاحیت ختم کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ہاتھ اٹھا دیا، دلوں پر مہر لگ گئی۔ لیکن والذین اہتدوا، جو لوگ راہ خدا کو پا لیتے ہیں، ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ہدایت دیتا ہے ان کو، ان میں اہلیت آ جاتی ہے۔ وآتاہم تقواہم، ان کے اندر تقوی جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں بچاؤ کرنے کو۔ جب یہ لوگ اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں تو بچاؤ کر لینے کی صورت میں ان میں اس کی سوجھ بوجھ بہتر ہو جاتی ہے، ان میں یہ سمجھدار بنتے ہیں، اور تقوی کی وجہ سے بہت سی باتیں ان کے اوپر جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں، اور باتیں واضح ہونے کی وجہ سے ان کو راہ نظر آتا ہے۔ راہ راست قرآن مجید متعدد آیات ہے تقوی کے نتائج ہے، بہت سے نتائج قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ تقوی دیتا ہے ان کو کوئی زندگی میں مشکل پیش نہیں آتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔